سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر سماعت ہوئی. سماعت کا کیا احوال رہا, ججز کے کیا ریمارکس دیے, اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے قمر میکن. قمر, بتائیے گا. جی بالکل اہم ترین معاملہ تھا 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو. اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس پر 100 موٹو لیا, جس پہ پہلی سماعت جو ہے 7 رکنی بینچ نے کی, جبکہ جسٹس یحییٰ افریدی کے الگ ہونے کے بعد آج چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے سماعت کی. حکم نامے میں بہت اہم چیزیں سامنے آئی ہیں. سب سے پہلے وہ آپ کو بتائیں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں جمہوریت ابھی تک پہنچی نہیں ہے. اگر کوئی خفیہ ادارہ کا نام آیا ہے اور وہ جواب جمع کرانا چاہتے ہیں تو اٹارنی جنرل کے ذریعے جواب جمع کروا سکتے ہیں. وفاقی حکومت ہمارے سامنے روتے ہوئے نہ آئے. اٹارنی جنرل الزامات کا جواب یا تجاویز دینا چاہیں تو وہ ضرور دے سکتے ہیں. کیس میں متعدد درخواستیں دائر کی گئی اور تمام فریقین اپنے جوابات جو ہیں وہ تحریری طور پر سپریم کورٹ میں جمع کروا سکتے ہیں, جبکہ سماعت جو ہے وہ 7 مئی تک ملتوی کی گئی ہے. سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت باقی تمام ہائی کورٹس نے بھی اپنی اپنی تجاویز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں اس وقت پیش کی ہیں. تجاویز کیا تھیں, ہمارے ساتھ موجود ہے قمر زیدی, ان سے جانے کے مزید کیا تفصیلات ہیں. دیکھیں, مختلف ہائی کورٹس کی جانب سے تجاویز آئیں اور ان تجاویز میں تھا کہ اس مداخلت کو روکنے کے لیے تمام ججز جو ہیں اپنے چیف جسٹس کو لکھ سکتے ہیں, اور چیف جسٹس اگر متعلقہ ہائی کورٹ کا اس پر عمل درآمد نہیں کرتا ہے تو سپریم کورٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور ایک بینچ بنا دینا چاہیے. سماعت کے دوران بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے, جس میں جسٹس اطہر من اللہ کے یہ ریمارکس تھے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے, ہم سچ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں. جسٹس جمال نے کہا کہ اگر جن لوگوں نے سچ بولا ہے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہم اس کیس کا حکم نامہ لکھواتے ہیں تو کیا ہوگا. پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے ہیں, جو تجاویز دی گئی ہیں, اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کو سرحد پار سے جو ہے لائف تھریٹننگ لیٹر بھی آتے ہیں. اس سماعت کے دوران جو تجاویز آئی ہیں, اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ اس تمام معاملے پر سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ قانون سازی کریں. اس پر جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ادارے کو بھی دیکھنا ہے, اور ہم نے اپنے ادارے کو دیکھتے ہوئے, ہر کوئی بہادر نہیں ہوتا کہ جو سسٹم کے خلاف آواز اٹھائے, لہٰذا سسٹم کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ اگر مداخلت ہو تو سسٹم اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ سول جج اپنا کام صحیح طریقے سے ادا کر سکے. اور اس کے ساتھ جو اطہر من اللہ صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ تمام آئین اور قانون جو ہے وہ اس میں واضح طور پہ لکھ دیا گیا کہ اگر کوئی ایجنسی مداخلت کرتی ہے تو اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. جی بالکل ناظرین, سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو چکی ہے 7 مئی تک. اس کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کہا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی بھی جج یا کسی بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس اگر کوئی شکایت آتی ہے, 7 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے اور چیف جسٹس کی جانب سے انتہائی اہم ریمارکس دی گئے. پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کریں گے تو دوسری طاقتیں مضبوط ہوں گی. ہمارے نمائندے قمر میکن اور قمر زیدی اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.